السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب مائیں بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج جس اہم موضوع کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی وہ ہے ہاؤ ٹو امپروو یور چائلڈ بیہیویئر، جو کہ بہت اہم موضوع ہے۔ اگر اس کے اوپر بات جتنی بھی کی جائے کم ہے، اور اس کا مطلب ہے یعنی اپنے بچے کے رویے کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ اس کے بارے میں قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ تحریم کی آیت ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، یاد رکھو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات پوری طرح ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی کہ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل عیال کو بھی، اہل عیال میں آپ کے گھر والے، آپ کے بچے سب کو آ جاتے ہیں، کہ ان سب کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا، ہمیں دین کی تعلیم کو حاصل کرنا ہوگا۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو کے قریب جائیں گے، دین سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، تو اس صورت میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور سب سے بڑی یہ کہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی اس ذمہ داری کو ہم بہتر طریقے سے کر پائیں گے۔ اسی کے بارے میں ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ یعنی یاد رکھیں، اولاد کے لیے سونا چاندی، اچھا رہن سہن سب کچھ دے دیں، لیکن اس سے وہ چیز اولاد کو نہیں ملتی۔ جو چیز جو ہے آپ اس کے متعلق جو دین آپ اسے دیتے ہیں، جو تربیت آپ اسے دیتے ہیں، وہ پوری زندگی اس کے کام آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اولاد کی تربیت کے بارے میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ میں بھی آئی ہے کہ کسی باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ کہ وہ اچھی تربیت کرے۔ یعنی جو پچھلی حدیث ہے وہ یہی سے ریلیٹڈ ہے، اور سنن ترمذی حدیث نمبر 1952 یہ حدیث ہے، اور اس میں واضح طور پر یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی کہ اگر ہم اس ذمہ داری سے غفلت برتتے ہیں اور پورا ٹائم محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، اچھا سہولتیں دیتے ہیں، جائیداد اکٹھی کرتے ہیں ان کے آگے، لیکن جب اس کے آگے اس کو تربیت نہیں دیتے تو یاد رکھیے گا یہ سب سے بڑا نقصان ہے ہماری اولاد کے لیے۔ جیسا کہ اس پہ یہ بات اس سلائیڈ میں آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اولاد کو دینی تعلیم ضرور دیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتائی کہ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت تک روئے گی، اور اگر علم و فن نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی، اور اگر دین بھی نہ دیا جائے تو یاد رکھیں آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں رونا اولاد کا مقدر ہوگا۔ ساری زندگی جو ہے، یعنی جتنے ظاہر ہے یہاں سے جا کے جب اپنا حساب کتاب دے گا اور اس دین سے محروم ہو کے جائے گا تو کیا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ جب اس کی ذمہ داری کس پہ بنی کہ ہماری وجہ سے ہم نے جو اپنی اولاد کو وہ چیز نہیں دی، اولاد کو وہ راستہ نہیں دکھایا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی خوار اور آخرت میں بھی بھلائی سے محروم رہا۔ اب اس بات پہ دیکھیے آگے ہی اللہ تعالیٰ ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ یہ بہت گہری بات ہے، اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں تو ہمیں یہ بات ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ بچوں کی تربیت کا انمول اصول ہے یہ کہ جب آپ بچے کو اللہ کا فرمانبردار بناتے ہیں، ان کو دین کی تربیت دیتے ہیں، ان کو سلیقہ سکھاتے ہیں، اس حسنہ کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، تو وہ بچہ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر بہترین صالح تربیت کا مالک بنتا ہے نا۔ ہر چیز کو اسی لیول پہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی نے اس کام کو کیسے کیا، کھانا کیسے کھاتے تھے، پہنتے کیسے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، غسل کیسے کرتے تھے، بات کیسے کرتے تھے، والدین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ دیکھیں آپ اس پہ غور کریں کہ ہر چیز ہماری زندگی جو ہے نا وہ سب اسی کے گرد ہے۔
اسی کے گرد جو ہے مستقل جو ہے وہ انہی چیزوں کو لے کر ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس سے غفلت برتتے ہیں اور ہماری پورا جو ہے سوچ جو ہے وہ دنیا کی طرف چلی جاتی ہے کہ چلو بچوں کو اچھا گھر بنا کے دے دو، اچھی چیزیں دو، میرا بچہ خوش رہے گا۔ تو بچہ تو خوش جب رہے گا نا جب اس کا دل مطمئن ہوگا، دل پرسکون ہوگا، اور اس کا اطمینان جو ہے وہ دین کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اگر دل میں قرآن ہوگا، دین سیکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کرے گا تو اس کا دل مطمئن ہوگا، بھلے دنیا میں اسے اچھا گھر نہ ملا ہو، بھلے ظاہر ہے کہ دنیا میں وہ اچھا گھر نہ لے سکتا ہو، یا آپ نے وہ سہولت نہ دی ہو، وہ چھوٹے گھر میں رہتا ہو، لیکن وہ مطمئن نظر آئے گا، کیونکہ اس کے پاس دین ہوگا، اور دین جو ہے انسان کے اندر صبر اور شکر کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو ہے شروعات میں ہی، شروع سے یعنی چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہی کہا گیا کہ بچوں کی ہر عمر کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت اسلامی شعور کے مطابق کیجیے۔ جیسے کہ یہاں فرمایا کہ جب بچہ جو ہے 7 سال کا ہو جائے تو ان کے لیے آپ کیا کریں، ان کو حکم دو نماز کا، اور 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا بھی دو، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ کیونکہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اندر وہ تمام شعور و تمام خصلتیں بیدار کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کے بعد الگ سنائیں، اور ذمہ داری والی بات بھی ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر ذمہ داری پیدا کرنے کا احساس ہو۔ اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آخر ہم بچوں کی جو تعلیم و تربیت کرتے ہیں اس میں بگڑنے کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ وجوہات سلائیڈ میں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ والدین یا بڑوں کا غلط رویہ جو ہے وہ بچوں کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ والدین اور گھر کے افراد کی ناخوشگواری اور باہمی تعلقات ہیں۔ بچوں کے ساتھ ناروا سلوک، مثلا نفرت اور اس کی حقارت اختیار کرنا، ان کا مذاق اڑانا، بار بار بچوں کے ساتھ ان کے مار پیٹ کرنا، ڈانٹنا، شک اور اصلاح کی طرف سے مایوسی، یعنی اب دیکھیں ساری جو باتیں، اور دوسروں سے ہر دم شکایت کرنا کہ یہ بچہ بہت بگڑا ہوا ہے اور اس بچے کو سمجھ نہیں آتی، میں بہت سمجھاتی ہوں اور یہ بہت بدتمیز ہے، اور یہ ساری باتیں نا، یعنی بچے کے سامنے اس کی بے عزتی کرنا، اور ایسا اس طرح کیا ہوتا ہے بچہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بری صحبت اختیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں ان تمام باتوں کو لے کر ہم دیکھیں تو ہم اس کو کیسے صحیح کریں اور کس طرح اس کی تربیت کریں، اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنے قریب کیجیے، بچوں کو ٹائم دیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں دیکھیں سب سے پہلی بات ہی یہی بتائی گئی، اور یہی بات اور اصول جو سمجھائے گئے ہیں سامنے سلائیڈ میں، کہ اپنے بچوں کے قریب رہا کریں اور ان سے مشورہ کریں، ان سے تبادلہ خیال کریں، ان کے دل جیتیں، اور اس سے کہا کہ بھئی ان کے دل جیت لو قبل اس سے کہ مزید آپ کا نقصان ہو جائے اور آپ انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے پرورش کرنے کا صحیح طریقہ اور غلط طریقہ کیا ہے۔ صحیح طریقے میں سب سے پہلی بات بچوں کے ساتھ مل کر روزمرہ کے اصول طے کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، بچوں کے ساتھ اچھے کام میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اسی طرح بچوں کے ساتھ دلچسپیاں، سرگرمیاں اور سیکھنے کے عمل کو وقت دینا، بچوں پر اعتماد کرنا اور ان کی عزت کرنا، بچوں کے ساتھ اپنے رویے اور اصولوں کو مستقل رکھنا، بچوں کے ساتھ دوستوں کے بارے میں معلومات کرنا، یعنی پوری جو تمام پوائنٹس اگر ہم اس پر غور کریں تو اس کے نیگیٹو جب ہم جاتے ہیں تو بچوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو درمیان فرق کرنے لگتے ہیں، اور اسی طرح بچوں کے ساتھ صحیح طریقے میں سب سے پہلی بات بچوں کے ساتھ مل کر روزمرہ کے اصول طے کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، بچوں کے ساتھ اچھے کام میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اسی طرح بچوں کے ساتھ دلچسپیاں، سرگرمیاں اور سیکھنے کے عمل کو وقت دینا، بچوں پر اعتماد کرنا اور ان کی عزت کرنا، بچوں کے ساتھ اپنے رویے اور اصولوں کو مستقل رکھنا، بچوں کے ساتھ دوستوں کے بارے میں معلومات کرنا، یعنی پوری جو تمام پوائنٹس اگر ہم اس پر غور کریں تو اس کے نیگیٹو جب ہم جاتے ہیں تو بچوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو درمیان فرق کرنے لگتے ہیں، اور اسی طرح بچوں کے ساتھ
اس طرح کا رویہ کرتے ہیں کہ دوسرے بچوں کی صلاحیتیں جتلانا کہ دیکھو وہ تم سے کتنا قابل ہے، کتنا لائق ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ اگر ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تو بچوں کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ اگر ان کی دلچسپیوں میں ٹائم نہیں دیتے، ان کی عزت نہیں کرتے تو بچوں کو بے عزتی اور شرمندہ کرتے ہیں ہر ٹائم۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور بچوں پر اپنا ذہنی دباؤ کا غصہ نکالتے ہیں تو بچے کی عزت ہر ٹائم جو ہے وہ آپ کی بھی عزت کا خیال اس طرح نہیں رکھتا۔ اسی طرح بچوں کی تربیت کے انداز بدلی ہے، یعنی بچوں میں مثبت تبدیلی خود بخود پیدا ہوگی۔ جب آپ کا انداز چینج ہوگا، آپ کا رویہ چینج ہوگا تو اندر یہ تبدیلی خود بخود پیدا ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک بچہ ہے اپنی والدہ سے، جیسے سلائڈ میں آپ کو نظر آ ہوگا کہ والدہ سے کہتا ہے کہ کوڑے والا ہے، تو وہ کہتی نہیں، کوڑے والا نہیں کہتے، صفائی والا کہتے ہیں، کہ الفاظ میں بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ تو یہی وہ اصول تھے، جو طریقے تھے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ اور آخر میں یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ سارے کام بغیر دعا کے ممکن نہیں۔ جیسا کہ سامنے آیت موجود ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اور ہماری بیوی اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اسی طرح ایک دعا بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح ہم اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اور اس کی کامرانی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کے سامنے دعا کے ساتھ اپنی بات کی تکمیل کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے حق میں، آپ کی اولاد کو رحمت بنائے اور آپ کے لیے نعمت بہترین سرخروئی کا باعث بنے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔